گنڈاپور ایک پشتون قبیلہ ہے جو کہ KPK کے ایک اہم تجارتی مرکز ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہے۔ یہ دریائے سندھ کے مغربی کنارے میں واقع ہے۔ گنڈاپور زیادہ تر کولاچی کے علاقے میں رہتے ہیں جو کہ دریائے گومل کے کنارے واقع ہے۔ گنڈاپور قبیلے کے لوگ 17ویں صدی عیسوی میں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ قبیلے کا ایک حصہ افغانستان کے صوبہ غزنی کے علاقے سور قلعے میں رہتا ہے۔ گنڈاپور خطے کے دیگر خانہ بدوش پشتون قبیلوں کی طرح افغانستان سے پاکستان کے علاقوں میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ یہ دریائے سندھ سے لے کر کوہ سلیمان پہاڑوں تک پھیل گئے۔ ان کے دو پیشے تھے۔ یہ وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان تجارت کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ مویشی بھی پالتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے خانہ بدوشی کی زندگی چھوڑ دی اور اس علاقے کے سیاسی اور معاشرتی نظام کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ 17ویں صدی سے لے کر 19ویں صدی تک ہندوستان اور خراسان کے مابین تجارت کو کنٹرول کرنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کروں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو IHC کی کاسٹ سیریز کا حصہ ہے۔ ہم اب تک الحمدللہ 31 قوموں کی تاریخ پر ویڈیوز بنا چکے ہیں اور مزید بہت سی قوموں پر انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے، اس لیے IHC کو کائنڈلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ تو واپس آتے ہیں پھر سے گنڈاپور قوم کی تاریخ پر۔ گنڈاپور کی تاریخ پر ابھی تک تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔ کچھ ذرائع کے مطابق گنڈاپور سید ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ سید محمد گیسو دراز کی اولاد ہیں جو 16ویں صدی عیسوی میں ایک صوفی شاعر تھے۔ اس روایت کا حوالہ تاریخ پشتون، تاریخ گنڈاپور اور تاریخ خان جہانی جیسی کتابوں میں ملتا ہے۔ سید محمد گیسو دراز کی اولاد میں ایک تیری خان تھا جس نے ایک لڑکی گل اندامہ سے شادی کی۔ گل اندامہ کا تعلق ایک دشمن قبیلے سے تھا، لہذا اپنی بیوی کے قبیلے سے بچنے کے لیے تیری خان کو ہجرت کرنا پڑی۔ ان کے والد نے انہیں الوداع کہا اور گنڈاپور ہونے کی دعا دی۔ یہ پشتو کا لفظ ہے جس کا لفظی مطلب مکمل بیک یعنی اللہ تیری پر ہر طرح کی نعمتیں اور برکت نازل فرمائے۔ اس کے بعد سے تیری خان اور اس کی اولاد کو گنڈاپور کے نام سے جانا جانا لگا۔ تیری خان کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جن کے نام یہ ہیں: یعقوب خان، ان کی اولاد یعقوب زئی کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا بیٹا ابراہیم خان تھا جس کی اولاد ابراہیم زئی کے نام سے مشہور ہے۔ تیسرا بیٹا حسین خان تھا جس کی اولاد حسین زئی کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھا بیٹا عمران خان تھا جس کی اولاد کو بہت سی ذیلی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تاہم پہلی 2 اہم شاخیں عیسیٰ خیل اور گنڈ خیل جن کی بہت سی ذیلی شاخیں ہیں۔ عیسیٰ خیل کی باڑہ خیل شاخ سب سے زیادہ اہم ہے۔ 2 چیف منسٹر باڑہ خیل شاخ سے تھے۔ ان کے نام سردار اورنگ زیب خان جو کہ مئی 1943 سے مارچ 1945 تک، اور سردار عنایت اللہ خان جو کہ اپریل 1973 سے فروری 1975 تک رہے۔ ناظرین، خوش بائی گنڈاپور کی بیٹی تھی۔ اس کی اولاد خبی زئی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام پر رکھی جانے والی 2 بڑی شاخیں زوگ زئی اور سکندر زئی ہیں۔ سکندر خان کے 2 بیٹے تھے،
کمال خان اور حافظ بختیار خان۔ کمال خان کی اولاد کمال خیل کے نام سے جانے جانے لگی، جبکہ حافظ بختیار خان کی اولاد حافظ خیل کے نام سے مشہور ہے۔ لوان ایک چھوٹا سا پشتون قبیلہ ہے جو بلوچستان میں ضلع سوب کے مغرب میں رہتا ہے۔ گنڈاپور قوم جب غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان کا چکر لگاتے تھے تو بیچ میں لوان قبیلہ پڑتا تھا۔ کھدل لوانا 16ویں صدی میں لوان قبیلے کا سربراہ تھا۔ اس نے ڈیرہ اسماعیل خان جانے والے خانہ بدوش قبائلوں کے رستے میں ڈیرہ ڈال لیا اور گزرنے والے قبائل سے توہین آمیز مطالبے کرنے شروع کر دیے۔ اسی وجہ سے گنڈاپوروں کی ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی، جس میں گنڈاپوروں نے کھدال کو قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں لوان قبیلے اور گنڈاپوروں میں دشمنی ہو گئی اور غزنی سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ان کے لیے کوئی راستہ اب محفوظ نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا۔ قبیلے کا ایک حصہ کولاچی ڈیرہ اسماعیل خان میں آباد ہو گیا، دوسرا حصہ افغانستان کے شہر غزنی میں رہنے لگ گیا۔ ان دونوں علاقوں میں 450 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ ناظرین، تقریباً 4 صدیوں تک گنڈاپور قبیلے کے ان دونوں حصوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں رہا۔ ناظرین، جب عظیم افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی نے تمام پشتون قبائل کو اکٹھا کیا تو اس علاقے کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا، جو کہ اس وقت افغانستان اور پاکستان پر مشتمل ہے۔ تو گنڈاپور بھی کسی کی فوج کا حصہ تھے۔ فارسی بولنے والے سپاہی لفظ گنڈاپور میں ڈی کا استعمال نرم دی سے کرتے تھے، جس سے لفظ گندا پور بن گیا۔ گندا ہندی زبان میں برا لفظ سمجھا جاتا تھا۔ جب احمد شاہ ابدالی کو اس کا پتہ چل گیا تو اس نے گنڈا پور کو افغان پور کا لقب عطا کیا۔ احمد شاہ ابدالی گنڈا پوروں کا بہت احترام کرتے تھے۔ پاکستان میں رہنے والے گنڈاپور تعداد میں اتنے زیادہ نہیں، ان کی کچھ تعداد افغانستان میں بھی آباد ہے۔ تحصیل کولاچی کے شمالی حصے پر ان کا قبضہ ہے، جو کہ رقبے کے لحاظ سے مروت قبیلے کے علاقے کے تقریباً 1/3 علاقہ بنتا ہے۔ گنڈاپوروں کی پاکستان میں آبادی 70,000 سے 90,000 تک ہے، لیکن آبادی کے حجم کے لحاظ سے ان کا اثر و رسوخ کہیں زیادہ ہے۔ افغانستان میں رہنے والے گنڈاپوروں کی تعداد بھی 30,000 سے 40,000 کے درمیان ہو سکتی ہے۔ وہ زیادہ تر افغان کے ضلع غزنی میں رہتے ہیں۔ گنڈاپور قبیلے کو بہت سے ذیلی قبیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ ذیلی شاخیں کس طرح سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ ذیلی قبیلے گنڈاپور کا حصہ نہ ہو سکتا ہے کہ وہ گنڈاپور کے ساتھ رہ رہے ہوں اور وقت کے ساتھ ساتھ گنڈاپوروں کے ساتھ مل گئے ہوں۔ ان قبیلوں کے نام کچھ یوں ہیں: علی زئی، اللہ داد خیل، بہادر خیل، بڑا خیل، بہلول خیل، بایزید خیل، حافظ خیل، حسین زئی، ابراہیم زئی، اختیار خیل، کمال خیل، خدر خیل، خوجی خیل، معانی خیل، ملنگ خیل، موسیٰ زئی، نکنندر زئی، نتو زئی، سخی، شہزاد خیل، عثمان خیل، یحییٰ خیل، یعقوب زئی اور ذوق زئی۔ گنڈاپوروں کے ساتھ رہنے والے کچھ قبیلے ایسے بھی ہیں جن کو گنڈاپور کا حصہ نہیں سمجھا جاتا۔ ان کے نام یہ ہیں:
घूरानी, मार हेल, राना जई और नूर अहमद खेल। पाकिस्तान में गंडापुर ज्यादातर पश्तो जुबान की एक किस्म बोलते हैं, जिसे गंडापुरी पश्तो के नाम से जाना जाता है। इनकी पश्तो जनूबी पश्तो ग्रुप का एक हिस्सा है। अफगानिस्तान में रहने वाले गंडापुर गिलजई पश्तो बोलते हैं। दूसरे पश्तून कबाइल में गंडापुर एक छोटा सा कबीला समझा जाता है। गंडापुरों की एक बड़ी तादाद टेड़ा, इस्माइल खान, जोब और लोरा लई में मुकीम है। कुछ तालीम याफ्ता और दौलतमंद खानदान पिशावर, इस्लामाबाद और कोयटा में भी मुकीम हैं। चूंकि गंडापुर पानी की कमी की वजह से ज्यादातर बंजर जमीनों में कोलाची में रहते थे, लिहाजा तालीम, तरक्की और खुशहाली की राह पर आगे बढ़ गए। गंडापुरों ने मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में एक नुमाया मुकाम बना लिया है। तालीम याफ्ता और होनहार अफराद का तनासब केपीके के किसी भी बड़े कबीले की निस्बत इनकी मजमूई आबादी के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। कुछ अहम गंडापुर शख्सियात हस्बे ज़ेल हैं। नूर मोहम्मद तरकई, जो कि कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद अफगानिस्तान के सदर थे। उन्होंने अफगानिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। इनका ताल्लुक गंडापुर कबीले से है। औरंगजेब खान, अनायतुल्लाह खान गंडापुर, जो कि 1973 से 1975 तक केपीके के वजीर आला रहे। अताउल्लाह खान 20वीं सदी के फारसी शायर और स्कॉलर थे। इसका ताल्लुक गंडापुर की झेली शाख बहादुर खेल से है। शेर मोहम्मद खान, जो कि पश्तून की तारीख के मुसन्निफ थे। फकीर नूर मोहम्मद एक सूफी और मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ थे। अब्दुल रशीद जूनियर 1960 में मैक्सिको ओलंपिक्स में हॉकी के सबसे ज्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे। अब्दुल हमीद हमीदी, जो कि 1960 में पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान और पाकिस्तान के पहले ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हासिल करने वाले थे। नाजरीन, इस वीडियो का हवाला तारीख सरजमीन गोमल से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ अमीनुल्लाह खान गंडापुर हैं। नाजरीन, ये थी गंडापुर कौम की मुख्तसर सी तारीख। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूं। आईएससी की कास्ट सीरीज अभी भी जारी है। अगर आप अपने कबीले या कौम पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर आईएससी के फेसबुक पेज पर मैसेज कर दें। और प्लीज एक दूसरे को गाली मत दें, बल्कि दलील का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।